ایسے امتی کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے. جب دل خوش ہوتا ہے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اور اگر ایک بندہ یہ کہتا رہے کہ میں سرکار سے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے تو لگائے لیکن نماز کا ٹائم آئے تو لمبی تان کے سو جائے, تو کیا یہ سرکار سے محبت اور سرکار کی آنکھیں ٹھنڈی رکھنے والا عمل ہے؟ بالکل نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے اور آپ کو ہم نے خوش رکھنا ہے, آنکھیں ٹھنڈی رکھنی ہے. اور جس وقت نماز کی پابندی ہوگی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی نماز پڑھنے والا جو ہے اللہ کریم اس کے رزق میں برکتیں عطا کرتا ہے. نماز پڑھنے والا اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے. نماز پڑھنے والے کی اولاد اس کی تابعدار ہوتی ہے. نماز پڑھنے والا جو ہے اس کے گھر میں رحمت کے ملائکہ کا آنا جانا ہوتا ہے. اور اگر نماز نہ پڑھے, اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے میں اس کی دنیا تنگ کر لیتا ہوں. یہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ میں اس کی دنیا تنگ کر دیتا ہوں. اور اللہ کریم اگر دنیا تنگ کر دے اللہ کریم اگر دنیا تنگ کر دے تو پھر کوئی ایسی چیز نہیں. میں اس پہ بات بھی کرتا ہوں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. اور کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. اور شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. کیا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. اور ایک جھلک آج دکھا, ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین. ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین. کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار
دار کو آئے ہوئے ہیں، اور بوسائے در سے انہیں روکنا تو اے دربان، بوسائے در سے انہیں روکنا تو اے دربان، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، اور اللہ اللہ مدینے پہ یہ جلووں کی پھوار، اللہ اللہ مدینے پہ یہ جلووں کی پھوار، بارش نور میں سب لوگ نہائے ہوئے ہیں، بارش نور میں سب لوگ نہائے، اور سر پہ رکھ دیجئے، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے، اور نام کس منہ سے تیرا لیں کہ تیرے کہلاتے، نام کس منہ سے تیرا لیں کہ تیرے کہلاتے، تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے ہوئے ہیں، تیری نسبت کے تقاضوں کو بھلائے، اور نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے، اور حاضر و ناظر و حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیب چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیب کو چھپائے ہوئے ہیں، اور گھٹ گیا ہے تیری، گھٹ گیا ہے تیری تعلیم سے رشتہ اپنا، گھٹ گیا ہے تیری تعلیم سے رشتہ اپنا، غیر کے ساتھ رہو رسم بڑھائے ہوئے ہیں، غیر کے ساتھ رہو رسم بڑھائے ہوئے ہیں، اور ہمیں مرنا کس لیے کہ قبر کی نیند سے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے،
کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب۔ اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ نظیم صاحب بڑی محبت سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہے اور میلاد پاک کی محفل پاک مجھے 2 دن ہو گیا بہن نے یہ فرمایا تھا کہ سرکار کا میلاد نامہ سب آپ نے بیان کرنا ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ گھر جو مکہ پاک میں ہے، جس میں میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے، آپ سب نے اس کی زیارت کی ہے، دیکھا ہے نا آپ نے؟ جی جی۔ جس وقت میرے آقا اس گھر میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی ولادت طیبہ ہوتی ہے، آپ نے سنا ہے کہ بہت ساری دائیاں اس وقت مکہ پاک میں آئیں، اور عرب میں یہ اصول تھا کہ گاؤں کا چونکہ ماحول بڑا پیور ہوتا ہے، زبان بڑی پیور ہوتی ہے، اور وہاں کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، تو یہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دائیوں کے ساتھ گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ بہت ساری دائیاں لینے کے لیے آئیں، جب میرے آقا کے گھر آتی نا، آ کے پوچھتی ہیں اس کا باپ کدھر ہے، پتہ چلتا وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے، تو وہ یتیم کہہ کے چلی جاتی کہ ہم اس بچے کو لے کے جائیں گی، اس کی خدمت کریں گی، ہمیں اس کا حق الخدمت کون دے گا۔ جس وقت وہ یتیم کہہ کے چلی جاتی تو ذرا سوچیں اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، جس کا بیٹا کائنات میں اس جیسا کوئی بیٹا نہ ہوگا نہ ہے، ایسا خوبصورت بیٹا جس ماں کی گود میں ہے، اور دائیاں یتیم کہہ کے جا رہی ہیں۔ حضرت آمنہ کا جب ان کو سنتی ہوں گی تو دل ٹوٹ جاتا ہوگا، اور دل ہی دل میں یہ کہتی ہوں گی کہ کاش آج عبداللہ ہوتے اسے یتیم کہہ کے کوئی نہ جاتی، آج اگر عبداللہ ہوتے اس کے لیے پھول اور کلیاں لاتے، آج اگر عبداللہ ہوتے اس کے ماتھے کو چومتے، آج اگر عبداللہ ہوتے اس کے لیے خوشبوئیں لاتے، آج اگر عبداللہ ہوتے اس کے لیے کھلونے لاتے، آج اگر عبداللہ ہوتے اس کو کندھوں پہ بٹھا کر مکے کی سیر کرواتے، آج اگر عبداللہ ہوتے اس کو کعبے کا طواف کرواتے، آج اگر عبداللہ ہوتے اس کے لیے رضائیں خرید کے لاتے، آج اگر عبداللہ ہوتے اس کو عکاز کے بازاروں میں لے جاتے، آج اگر عبداللہ ہوتے اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر سیر کرواتے۔ انہی خیالوں میں گم سم ہے، ادھر سے قدرت پکارتی ہے، اے آمنہ تو یہ سوچ رہی ہے کہ تیرا بیٹا یتیم ہے، آج اگر اب اس کا باپ ہوتا تو اس کے مکھڑے کو چومتا۔ اے آمنہ میں اس کا تذکرہ قرآن میں کر دوں گا، جو بدو ہاں کو چومے گا تیرے بیٹے کے مکھڑے کو چومے گا۔ آج کیونکہ آخری محفل پاک ہے اور سبحان اللہ آپ نے بآواز بلند کرنا ہے، اور بے شک آج نعرے بھی لگائیں، کیونکہ مدینہ پاک میں آج ہماری آخری محفل میلاد ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ سبحان اللہ پہ آپ اکتفا کریں، لیکن آج آپ نعرے بھی لگائیں اور محبت سے بیٹھیں۔ سیدہ آمنہ یہ سوچ رہی ہے نا
उधर से कुदरत पुकारती है, आमिना फिक्र ना कर, तू ये कहती है कि इसका बाप नहीं है जो इसके लिए खिलौने लाए, मैं इसके लिए चांद और सितारों को खिलौना बना दूंगा। आमिना तू ये कहती है इसको कंधों में बिठाने वाला कोई नहीं, मैं इसको सिद्दीक के कांधों में बिठा दूंगा। आमिना तू ये कहती है इसको सैर करवाने वाला कोई नहीं, जब इसका सैर को दिल चाहेगा मैं इसको आसमानों की सैर करवा दूंगा। आमिना तू ये कहती है इसके लिए चादरें लाने वाला कोई नहीं, मैं इसको चादरें ऐसी दूंगा कोई उसे मुज़म्मिल कहेगा, कोई उसे मुद्दस्सिर कहेगा। आमिना इसको नींद आएगी हतीम में सला दूंगा, इसका सैर करने को जी चाहेगा आसमानों की सैर करवा दूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नबी। आमिना ये बेटा तेरा है, नबी मेरा है, बेटा तेरा है, पैगंबर मेरा है, बेटा तेरा है, साहिब कौसर मेरा है। ऐ आमिना तू इस पर जान कुर्बान करेगी, मैं इस पर कुरान नाज़िल करूंगा। ऐ आमिना तू इसे अपना नसीब कहेगी, मैं इसे अपना हबीब कहूंगा। ऐ आमिना तू ये कहती है इसके लिए खुशबुएं लाने वाला कोई नहीं, मैं इसके पसीनों में खुशबू रख दूंगा और फिर इसकी खुशबू ऐसी फैलेगी, ऐसी फैलेगी, उसके चर्चे इवानों में होंगे, उसके चर्चे कोसारों में होंगे, उसके चर्चे पहाड़ों में होंगे, उसके चर्चे हवाओं में होंगे, उसके चर्चे फैजाओं में होंगे। जहां से जहां से तेरा बेटा गुजर जाएगा खुशबू मुस्तफा बताएगी यहाँ से अल्लाह का हबीब। ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में, ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। इतनी अजमतों और शान वाले आका, उनका मैं मिलाद नामा आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, आपका नूर मुबारक सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया। कहाँ? बोल के बताएं जरा, सारे बोले, बहने भी बोले। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया और सारे मलाइका को हुक्म दिया गया कि इसको सजदा करो, इसको सजदा करो। सारे के सारे झुक गए, लेकिन एक अकड़ गया। वो कहने लगा अना खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, मौला मुझे तूने आग से पैदा किया, इसको मिट्टी से पैदा किया, और आग मिट्टी से बेहतर है, मैं क्यों इसके सामने झुकूं? इससे पता ये चलता है आज भी जो अपने आप को बेहतर समझे और इस अकड़ में रहे वो हमेशा ज़लील व ख़ार होता है। और उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन किराम ने ये लिखा है कि उस वक्त जो ताज़ीम करवाई जा रही थी, सजदा करवाया जा रहा था, जो मेरे आका का नूर मुबारक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में था, नूर मुस्तफ़ा की ताज़ीम उस वक्त करवाई जा रही थी। और फिर जिन्होंने नूर मुस्तफ़ा की ताज़ीम कर ली वो हमेशा बुलंद हो गए, उन्हें बुलंदियां और दर्जे मिल गए। और जो अपने आप को बेहतर कहता रहा, जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को न पहचान सका, अल्लाह करीम ने फरमाया फखरुज, निकल जा मेरी बारगाह से, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, तू लानती है, हमेशा के निकल जा मेरी बारगाह से। मेरे आका का नूर मुबारक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से सफर शुरू करता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आगे चलता है, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनूश, अनूश के बेटे कैरान, कैरान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बजारद, बजारद के बेटे अखलू, अखलू के बेटे मुतवशिरे, मुतवशिरे के बेटे लामेक, लामेक के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफिशाद, अरफिशाद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाहिश, फाहिश के बेटे रऊम, रऊम के बेटे सुरूज, सुरूज के बेटे नहूर, नहूर के बेटे तारक, तारक के बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे कैदार, कैदार के बेटे हरमस, हरमस के बेटे सम्मा, सम्मा के बेटे जारिक, जारिक के बेटे नाहिश, नाहिश के बेटे मक्सा, मक्सा के बेटे इहाम, इहाम के बेटे इकनाल, इकनाल के बेटे ईसर, ईसर के बेटे जीशान, जीशान के बेटे ईदा, ईदा के बेटे रऊबा, रऊबा के बेटे यलहन, यलहन के बेटे यहदन, यहदन के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे इस्माइल दुराबत, इस्माइल दुराबत के बेटे अत्तुआन, अत्तुआन के बेटे उबैद, उबैद के बेटे अबदर, अबदर के बेटे आफी, आफी के बेटे माही, माही के बेटे नाहिश, नाहिश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिह,
ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے ہرمس، ہرمس کے بیٹے سما، سما کے بیٹے زارق، زارق کے بیٹے ناہش، ناہش کے بیٹے یاہن، یاہن کے بیٹے تابح، تابح کے بیٹے یدراف، یدراف کے بیٹے بلداس، بلداس کے بیٹے خداں، خداں کے بیٹے ناشد، ناشد کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے ابئی، ابئی کے بیٹے کمال، کمال کے بیٹے سالبہ، سالبہ کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے ہمیشہ، ہمیشہ کے بیٹے اداد، اداد کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدھر، مدھر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور پھر عبداللہ کے گھر بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر مبی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، حضرت آمنہ سے پھر عطا بن کر، سخا بن کر، حبیب کبریا بن کر، خدا کا نور اترا آسمان سے مصطفیٰ بن کر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عطا بن کر، سخا بن کر، حبیب کبریا بن کر، خدا کا نور اترا آسمان سے مصطفیٰ بن کر، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہی پکارتے ہیں اور قیامت تک پکارتے رہیں گے کہ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور دامن مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آبا کا تذکرہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور ابھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیانات پیش کرنے کے لیے مرزا زبیر صاحب آتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیانات پیش کرتے ہیں، اور آپ نے محبت سے بیٹھنا ہے بآواز بلند درود پاک۔ برکت واسطے پھر کل بھی میں عرض کردا سا کہ جڑی سرکار دے اگے انتظامات سن ایک اور نال پنجابی دے وچ وہ پیش کرنا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ بات بگڑی کر چوکھٹ پہ بنی دیکھی ہے، سبحان اللہ۔ بات بگڑی کر چوکھٹ پہ بنی دیکھی ہے، جول منگتوں کی سی در سے بری دیکھی ہے، میری آنکھوں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں، جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، مدینے جان دے آ رہیا میری گل سندا جائی، مدینے جان دے آ رہیا میری گل سندا جائی، مدینے جان دے آ رہیا میری گل سندا جائی، میری سرکار نو جا کے، میری سرکار نو جا کے
میرے دکھ درد سنائی میری سرکار نو جا کے میرے دکھ درد سنائی آنکھ درداں دے مارے رہندے ہر ویلے روندے آنکھ درداں دے مارے رہندے ہر ویلے روندے کوئی بھی حال نہ پوچھدا کوئی بھی حال نہ پوچھدا کوئی نہ سندا آہیں کوئی بھی حال نہ پوچھدا کوئی نہ سندا آہیں میری سرکار نو جا کے میرے دکھ درد سنائی تیری قسمت وچ ہون سبز گنبد